وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عنوانات پر 10 روز سے یہ مبارک سلسلہ جاری ہے، جس کی آج آخری مجلس ہے، اور اس ناچیز کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک خاندان اور آپ کی ولادت کا موضوع دیا گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کہاں سے شروع کی جائے اور کن باتوں کو لیا جائے، کن کو چھوڑا جائے۔ یہ داستان تو اتنی طویل ہے کہ رات بھی کم پڑ جائے، مگر میں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں اس عنوان کے تعلق سے چند باتیں پیش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خاندانی اعزاز اور خاندانی شرافت عطا فرمائی تھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر ارشادات موجود ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا، بنی کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی خلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، فجعلنی من خیرہم، اور ساری مخلوقات میں سب سے بہتر گروہ میں اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ اور اسی طرح جب مشرکین مکہ کی تکلیفوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور مسلمانوں کا وہاں امن سے رہنا مشرکین مکہ سے دیکھا نہیں گیا، اپنے 2 آدمیوں کو بھیجا وہاں کے بادشاہ اصحمہ نجاشی کے پاس۔ نجاشی کا اصل نام اصحمہ ہے، اور اس کے کان بھرے۔ بادشاہ نے ان حضرات کو دربار میں طلب کیا، اور آپ جانتے ہیں اس بھرے دربار میں
سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شاندار دل پذیر تقریر کی تھی، فرمایا تھا فبعث اللہ الینا رسولا، بادشاہ ہم تو جہالت کی زندگی گزارتے تھے، لیکن رب کائنات نے ہم پر رحم فرمایا اور ہم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، جن کی خاندانی شرافت کو، جن کی صداقت و سچائی کو، جن کی امانت و دیانت کو، جن کی عفت و پاک دامنی کو ہم جانتے تھے، سو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ حضرت جعفر کے اس جملے کو نوٹ کرے، وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ان کی خاندانی شرافت کو ہم جانتے تھے۔ اسی طرح سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد نبی علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کی جانب دعوتی خطوط لکھے تھے۔ ایک دعوتی خط لکھا تھا شاہ روم ہرقل کی طرف، اور یہ خط لے کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت دحیہ کلبی مدینہ منورہ سے روم کی طرف چلے، اور ادھر دوسری طرف روم کا بادشاہ ہرقل، اس نے ایک منت مانی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ بیت المقدس کی طرف پیدل آیا تھا۔ بیچ میں ملک شام میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت دحیہ کلبی نے خط پیش کیا، بادشاہ بڑا چالاک ہے، اس نے کہا جن صاحب کا یہ خط آیا ہے ان کے علاقے کا، ان کے خاندان کا کوئی آدمی، کچھ لوگ یہاں ہیں۔ یہ بھی خدا کی شان، ابو سفیان جو اس وقت تک حضرت نہیں بنے تھے، تجارتی قافلے کو لے کر ملک شام گئے ہوئے تھے، انہیں دربار میں پیش کیا۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ جن صاحب کا یہ خط آیا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتلاتے ہیں، ان کا تم میں سب سے قریبی رشتہ دار کون؟ یہ بھی خدا کی شان کہ ابو سفیان ہی سب سے قریبی رشتہ دار تھے۔ بادشاہ نے آگے بلایا اور ابو سفیان سے سوالات شروع کیے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ جن صاحب کا یہ خط آیا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتلاتے ہیں، ان کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے اقرار کیا تھا، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، کہ وہ تو ہم میں بڑے اونچے اور عالی نسب والے ہیں، معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اخیر میں بادشاہ نے ہر جواب پر اپنی طرف سے تبصرہ اور رائے پیش کی تھی، تو اس پر کہا تھا کہ ہاں، نبی اور پیغمبر اپنے زمانے میں معزز خاندان ہی میں بھیجا جاتا ہے۔ ان تمام واقعات سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندانی شرافت عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام کا جو نسب مبارک ہے، یہ 3 حصوں پر ہے۔ نسب کا پہلا حصہ نبی علیہ السلام سے لے کر عدنان تک، اور دوسرا حصہ عدنان سے لے کر سیدنا اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام تک، اور تیسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک۔
مگر ان تینوں حصوں میں پہلا حصہ ہی معتبر ہے، بعد والے حصوں میں گڑبڑ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک ہی نسب معتبر ہے۔ یہاں سے آگے جو نسب ہے وہ غیر معتبر ہے۔ کیوں غیر معتبر؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب بخاری شریف میں بھی عدنان تک نسب بیان کیا ہے، عدنان کے آگے بیان نہیں کیا۔ نمبر 2، سیرت المصطفیٰ میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا نسب بیان کرتے تھے عدنان تک پہنچ کر رک جاتے تھے، پھر آگے فرماتے تھے کذب النسابون، کہ آگے نسب بیان کرنے والے جھوٹ کہتے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ عدنان سے آگے کتنی پشتیں ہیں، تو بعض کہتے 30، بعض کہتے 40۔ اختلاف کی وجہ سے عدنان کے آگے نسب بیان کرنا معتبر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی عدنان تک ہی نسب کو پہنچاتے تھے۔ کسی نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچانا کیسا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ناپسند کیا۔ سائل نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تک بیان کرنا کیسا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آگے کے نسب کی کس نے خبر دی؟ آگے کے نسب کی کس نے خبر دی؟ معلوم ہوا عدنان تک نسب معتبر ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں حضرت کلاب سے مختصر نسب پیش کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ کلاب ایسی شخصیت ہے، نبی علیہ السلام کا نسب دونوں طرف سے مل جاتا ہے، والد صاحب کی طرف سے جیسا کہ میں نے پیش کیا، والدہ محترمہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، والدہ کی طرف سے ایک واسطہ کم ہے کلاب تک پہنچنے میں، اور والد صاحب کی طرف سے ایک واسطہ زیادہ ہے۔ اب یہ کلاب کون ہے؟ کلاب کے معنی تو کتے کے آتے ہیں۔ اب یہ نام کیوں رکھا گیا؟ یہ نام نہیں ہے، ان کا اصل نام کیا تھا؟ ایک قول ہے ان کا اصل نام حکیم تھا، دوسرا قول عروہ تھا، تیسرا قول مہذب تھا۔ 3 قول بیان کیے گئے ہیں۔ تو کلاب یعنی کتا، ایسا نام کیوں رکھا گیا؟ بات اصل یہ ہے کہ یہ شکاری کتے رکھنے کے شوقین تھے، اس مناسبت سے یہ لقب پڑا تھا۔ کسی عرب بدو سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ اپنی اولاد کے نام تو بڑے خطرناک رکھتے ہو، کلاب، کتا، ذئب، بھیڑیا، اور اپنے غلاموں کے نام بڑے اچھے رکھتے ہو، رباح نفع پانے والا، مرزوق رزق دیا ہوا، تو ایسا فرق کیوں؟ تو اس نے جواب دیا تھا کہ غلاموں کے نام ہم اپنے لیے رکھتے ہیں،
اور اولاد کے نام دشمنوں کے لیے رکھتے ہیں کہ دشمن جب ہماری اولاد کے ایسے نام سنے تب ہی سے ڈر جائے۔ تو یہ حضرت کلاب کا تعارف ہوا۔ کلاب کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام زہرہ ہے جن کی اولاد میں آمینہ ہے، اور چھوٹے بیٹے کا نام قصی ہے جن کی اولاد میں عبداللہ ہے، نبی علیہ السلام کے والد صاحب۔ کلاب کی شادی فاطمہ بنت سعد نامی خاتون سے ہوئی تھی، اور یہ 2 بچے پیدا ہوئے۔ زہرہ بڑے تھے، قصی چھوٹے تھے، دونوں کے بیچ میں تھوڑا فاصلہ تھا۔ اب جب کلاب کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد اہلیہ نے ربیعہ نامی ایک صاحب سے شادی کر لی۔ اس وقت ربیعہ کا قبیلہ ملک شام کی سرحد پر رہتا تھا، اور قصی چھوٹے تھے تو وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ وہیں چلے گئے، اور ایک زمانے تک ربیعہ کو ہی اپنا باپ سمجھتے رہے۔ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام یا تو زید تھا یا ان کا نام مجمع تھا۔ عرب کے مختلف قبیلوں کو انہوں نے جمع کر دیا، جمع کرنے والا، اس مناسبت سے یہ نام رکھا گیا تھا۔ لیکن قصی اسی لیے کہا گیا کہ قصی کے معنی کنارے کے آتے ہیں۔ ان کی والدہ ان کو لے کر دور دراز کنارے پر چلی گئی، اس وجہ سے یہ نام ہو گیا تھا۔ تو خیر، ایک زمانے تک ربیعہ کو اپنا باپ سمجھتے رہے اور بڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ اسی علاقے میں تیر اندازی کا مقابلہ ہوا تو قصی نے اپنے سامنے والے کو ہرا دیا۔ اس نے قصی کو طعنہ دیا کہ تو کچھ ہماری برادری کا تو ہے نہیں، اپنے علاقے میں چلا کیوں نہیں جاتا؟ گھر آ کر پوچھا، ماں میرا خاندان کون ہے، میرا باپ کون ہے؟ ماں نے وہی کہا، ربیعہ تمہارے باپ ہے؟ کہ نہیں، اگر ربیعہ میرا باپ ہوتا اور یہ میرا خاندان ہوتا تو مجھے اس طرح کا طعنہ نہیں دیا جاتا۔ تو ماں نے بتا دیا کہ بیٹا تیرا خاندان تو بڑا اونچا ہے اور وہ تو اللہ کے گھر کے قریب آباد ہے۔ قصی نے ضد پکڑی کہ میں وہیں جاؤں گا۔ ماں نے کہا بھی رک جاؤ، جب حج کا موسم آئے اور حجاج کرام کے قافلے روانہ ہو تم اس وقت چلے جانا۔ چنانچہ وہ ٹھہر گئے۔ جب حج کا زمانہ آیا تو قصی قافلے کے ساتھ نکلے اور مکہ مکرمہ آئے۔ یہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنے بڑے بھائی زہرہ سے ملاقات کی۔ میں نے شروع میں بتا دیا دونوں میں فاصلہ تھا، تو زہرہ بوڑھے ہو چکے تھے اور بینائی بھی ان کی جا چکی تھی۔ ملاقات کی اور کہا میں آپ کا بھائی ہوں، قصی ہوں۔ انہوں نے کہا ذرا قریب آؤ۔ قصی قریب ہوئے تو بڑے بھائی صاحب نے قصی پر ہاتھ پھیرا، سونگھا اور پہچان لیا کہ ہاں تم ہی میرے چھوٹے بھائی ہو۔ تو اپنے باپ کی میراث اور جائیداد میں جو حصہ بنتا تھا وہ ان کو دے دیا۔ پھر کچھ مدت کے بعد قصی نے عرب کے رئیس کی لڑکی سے شادی کی اور اس نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کعبۃ اللہ شریف کی متولیت کو دیا، اور قصی نے اپنی اہلیہ سے اس کو حاصل کر لیا، اور اس طرح سے آگے چل کر وہ بیت اللہ شریف کے رئیس اور متولی قرار پائے۔ عرب کے بڑے سردار تھے قصی، اور ان کے بڑے کارنامے ہیں۔ ان کے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ بھی ہے
کہ کعبۃ اللہ شریف کی انہوں نے تعمیر اپنے دور میں کروائی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی، ہر چیز ابھی بتانے کی نہیں ہوتی۔ فضائل حج میں پڑھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی۔ تو ایک تعمیر قصی بن کلاب کی بھی ہے۔ اسی طرح ان کے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ حج کا جب موسم اور زمانہ آتا تو آنے والے حجاج کرام کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرماتے تھے۔ اور ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے دار الندوہ کی بنیاد رکھی۔ یہ سمجھیے کہ دار الندوہ قریش کی پارلیمنٹ ہے، سارے فیصلے یہیں سے طے پاتے تھے۔ اگر کسی کا رشتہ ہو، کسی کی شادی ہو، کوئی قافلہ جا رہا ہو، کوئی قافلہ آ رہا ہو وغیرہ، سارے امور یہیں سے انجام پذیر ہوتے تھے۔ تو اسی کو اس کے جو بانی تھے وہ قصی بن کلاب تھے۔ بڑے حکیم تھے اور حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک بات ان کی حکیمانہ باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جو کسی کمینے کا اکرام کرے وہ بھی اس کے کمینے پن میں شریک ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ حاسد تمہارا چھپا ہوا دشمن ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو مرتے وقت بلایا اور وصیت کی، میرے بچوں شراب سے دور رہنا، یہ ذہن کو فاسد کر دیتی ہے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عبد الدار، ایک کا نام تھا عبد مناف جن کی اولاد میں نبی علیہ السلام ہے، ایک کا نام ہے عبد العزیٰ اور ایک کا نام فقط عبد۔ یہ خود فرماتے تھے کہ میں نے اپنے 4 بیٹوں کے نام الگ الگ نسبت پر رکھے، 2 بچوں کے نام میں نے اپنے بتوں کے نام پر رکھے۔ دور جاہلیت میں بتوں کے نام پر نام رکھنے کا رواج تھا۔ عبد مناف اور عبد العزیٰ یہ دونوں نام بتوں کے نام پر رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک کا نام میں نے اپنے گھر کی نسبت پر رکھا عبد الدار، دار کے معنی گھر، اور ایک کا نام میں نے اپنی نسبت پر رکھا ہے فقط عبد۔ تو اس طرح سے قصی کے یہ 4 بیٹے تھے۔ ان 4 میں سے جو عبد مناف ہے ان کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عبد مناف، مناف کو منات بھی پڑھا گیا ہے، اور منات یہ بت کا نام ہے۔ سورۃ النجم میں ہے افرأیتم اللات والعزی ومنات الثالثۃ الاخری۔ تو یہ بت کا نام ہے اور دور جاہلیت میں اس طرح سے نام رکھے جاتے تھے۔ عبد مناف کا اصل نام تو مغیرہ تھا، لیکن عبد مناف کے لقب سے وہ مشہور تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور خوبصورتی اور حسن و جمال میں ممتاز ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے زمانے میں قمر البطحاء کہا جاتا تھا۔ قمر البطحاء، سرزمین مکہ کا چاند، اتنے خوبصورت تھے عبد مناف۔ عبد مناف کے 4 لڑکے تھے، ایک کا نام تھا عبد شمس۔ عبد شمس کی اولاد میں حضرت عثمان بن عفان بھی ہے، حضرت ابو سفیان بھی ہے، حضرت امیر معاویہ بھی ہے۔ دوسرے لڑکے کا نام تھا نوفل۔ نوفل کی اولاد میں حضرت جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل ہے۔ تیسرے لڑکے ہیں مطلب۔
مطلب کی اولاد میں حضرت مصطح بن اثاثہ ہے، حضرت ابو بکر کے قریبی رشتہ دار تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تہمت کے واقعے میں بھی غلط فہمی سے شریک ہو گئے تھے حضرت مصطح۔ اور چوتھے ہیں ہاشم، جن کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ 4 نام یاد رکھنا ہے، عبد شمس، نوفل، اور اس کے بعد مطلب، ہاشم۔ اب ہوا یہ کہ ان چاروں میں اور ان کی اولاد میں دشمنی اور عداوت کا سلسلہ چل پڑا، یہاں تک کہ گروپ بندی، فرقہ بندی ہو گئی، بڑی سخت عداوت۔ 2 بچے اور ان کی اولاد ایک طرف، عبد شمس اور نوفل کی، دوسری طرف مطلب اور ہاشم ان کی اولاد، ان کا الگ گروپ۔ تو یہ ایک گروپ، یہ دوسرا گروپ، اور وہ پہلا گروپ عبد شمس اور نوفل کی اولاد والا دوسرے گروپ والوں کی ذرا بھی خوشی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، بلکہ معمولی خوشی پر بھی ان کو حسد ہوتا تھا۔ اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دوسرے گروپ والے میں اللہ نے آگے چل کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، تو اس بات نے تو ان کے حسد میں اور اضافہ کر دیا۔ اس قدر سخت اختلاف کہ دیکھیے بدر کی لڑائی ہے، بدر کی لڑائی میں جب آمنے سامنے کا مقابلہ ہوا تو مشرکین کی طرف سے 3 آدمی سب سے پہلے آئے تھے۔ اگر آپ نے ذرا بھی سیرت پڑھی ہو، عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، جانتے ہو یہ تینوں کون ہیں؟ یہ تینوں نوفل کی اولاد میں ہیں۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 3 کے مقابلے میں 3 انصاری صحابی کو کھڑے ہونے کا حکم دیا، اور جب انہوں نے سامنے آ کر للکارا تو یہ 3 مشرکین والے پوچھتے تم کون ہو؟ کہا میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ کہ نہیں، ہمیں تم سے نہیں لڑنا ہے، ہم تو اپنی ٹکر کے لوگوں سے لڑنا چاہتے۔ اچھا ایسی بات ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قم یا حمزہ، حمزہ کھڑے ہو جاؤ، قم یا علی، علی تم کھڑے ہو جاؤ، قم یا عبیدہ ابن الحارث، عبیدہ ابن الحارث۔ یہ تینوں نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار، حمزہ آپ کے چچا ہیں، علی آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، عبیدہ ابن الحارث آپ کے بڑے ابا کے بیٹے ہیں۔ یہ تینوں قریبی رشتہ دار، آپ اندازہ لگائیے کہ پہلے گروپ والوں کو دوسرے گروپ والوں سے کس قدر عداوت اور کس قدر نفرت رہی ہوگی، کتنا حسد ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ فتح خیبر کے بعد نبی علیہ السلام نے جب جائیداد کی تقسیم کی تو اس وقت پہلے گروپ کے کچھ مؤمنین، حضرت عثمان وہ بھی پہلے گروپ کے تھے، وہ تو بعد میں چل کر ایمان لائے، اسی طرح ابو سفیان وغیرہ یہ سارے حضرات آئے تھے، اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں بھی حصہ دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم دور جاہلیت میں ہم سے الگ رہے تو اب دور اسلام میں بھی الگ سمجھے جائیں گے۔ بہرحال عبد مناف کے یہ 4 لڑکے، اور ان لڑکوں میں ایک لڑکے کا نام ہاشم تھا، جن کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہاشم کا اصل نام ہاشم نہیں ہے، ان کا اصل نام ہے عمرو، اور عمر العلا کے لقب سے مشہور ہے۔ ہاشم تو ان کا لقب ہے، ہاشم کے معنی آتے چورا کرنے والا۔ اب یہ لقب کیوں ہوا، کیا وجہ؟ بات اصل یہ ہے کہ ہاشم بہت سخی تھے،
اور ان کی سخاوت کے دور دور تک چرچے تھے، بلکہ سخاوت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کے بھتیجے بڑے بھائی عبد شمس کے بیٹے امیہ، جس کا تعلق پہلے گروپ سے، ان لوگوں نے بھی سخاوت میں ہاشم کا مقابلہ کرنا چاہا تھا مگر مقابلہ نہیں کر پائے تھے۔ تو جب عرب میں قحط ہوتا، لوگ بھوکے مرتے، ہاشم سے یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، ایسے دور میں بھی اپنی ملکیت کے اونٹ قربان کر کے اس کے شوربے میں روٹیاں چور چور کر لوگوں کو کھلاتے تھے۔ اس وجہ سے ان کا لقب ہو گیا ہاشم، روٹیاں چور کر کھلانے والا۔ ہر آنے والے اجنبی مسافر کے لیے بھی آپ کا دسترخوان کھلا رہتا، اور ہاشم بہت ہی خوبصورتی میں اپنے والد سے آگے تھے، یہاں تک کہ نور نبوت ان کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ علماء یہود اور علماء نصارہ جب ان کو دیکھتے تو ان کے ہاتھ کو چومتے، بوسہ دیتے تھے، حتیٰ کہ روم کے بادشاہ ہرقل جو مذہباً عیسائی تھا، اس نے ایک مرتبہ اپنی لڑکی سے نکاح کی آفر بھی کی کہ ہاشم میں اپنی لڑکی تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ ہاشم نے منع کر دیا۔ بات اصل یہ تھی کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ نور نبوت جو ان کی پیشانی میں چمک رہا ہے یہ منتقل ہو کر میرے خاندان میں آ جائے، لیکن یہ تو وہیں جائے گا جہاں خدا کو منظور ہوگا۔ ہاشم کے کئی نکاح ہوئے تھے، اب ان میں ایک نکاح مدینہ منورہ کی سلمہ نامی عورت سے ہوا تھا، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہاشم تجارتی قافلے کو لے کر روانہ ہوئے اور سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے تو ایک لڑکی پر آپ کی نظر پڑی۔ آپ نے اس لڑکی کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ بڑی عقل مند اور دور اندیش معلوم ہوتی ہے۔ تحقیق کی جائے کہ یہ شادی شدہ ہے یا بیوہ ہے یا طلاق والی ہے، پتہ چلا کہ یہ کنواری ہے، اب تک شادی نہیں ہوئی ہے۔ تو ہاشم نے نکاح کا پیغام دیا، نکاح کا پیغام منظور ہو گیا، وہی نکاح ہو گیا اور دونوں میں تعلق رہا، اور اس کے نتیجے میں عبد المطلب کا حمل قرار پایا۔ کچھ دنوں تک ہاشم وہی رہے اور پھر آگے سفر پر روانہ ہوئے، مقام غزہ پہنچے۔ 25 سال کی عمر میں ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ دوسری طرف جب حمل کی مدت ختم ہوئی تو بچہ پیدا ہوا، یہی بچہ عبد المطلب کہلایا۔ نہیں، اس بچے کا نام عبد المطلب نہیں تھا، ان کا نام تھا شیبہ۔ لیکن سیرت کی ایک کتاب ہے رحمت للعالمین، اس میں لکھا ہے کہ ان کا اصل نام عامر تھا، عامر، اور شیبہ لقب تھا۔ شیبہ کے معنی بوڑھے کے آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کا لقب شیبہ کیوں ہوا؟ 2 وجہ ہے، یا تو اس وجہ سے کہ یہ نام نیک فالی کے طور پر رکھا گیا تاکہ عمر بڑی ہو، نمبر 2 جب پیدا ہوئے تو سر میں کچھ بال سفید تھے، اس وجہ سے شیبہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ تو یہ اصل عامر ہے۔ عبد المطلب کیسے بنے؟ عامر سے یا شیبہ سے عبد المطلب کیسے بنے؟ عبد المطلب کے معنی تو مطلب کا غلام، مطلب کا بندہ۔ مطلب تو ان کے چچا کا نام ہے، ہاشم کے بھائی کا نام۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت شاعر رسول، سب نے نام سنا ہے،
حضرت حسان کے والد ہے ثابت ابن منذر، وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے، اور مکہ مکرمہ میں ان کے دوست ہے شیبہ کے چچا مطلب۔ تو انہوں نے مطلب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے یہاں رہ رہا ہے، تمہیں معلوم نہیں؟ واٹس ایپ کا تو زمانہ تھا نہیں، اگر واٹس ایپ کا دور ہوتا تو وہ سلمہ فوٹو پاڑ کر بھیج دیتی فیملی گروپ پر کہ دیکھو یہ بچہ پیدا ہوا ہے، تو ان کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ تو اسی وقت مطلب نے سفر کیا، سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ اس وقت یہ بچہ 12-13 سال کی عمر کا ہو چکا ہے، کھیل رہا ہے، دور سے دیکھا، یتیمی چہرے سے ٹپک رہی تھی، پہچان لیا۔ اس کی ماں کو پیغام بھیجا کہ یہ تو ہمارے خاندان کا بچہ ہے اور ہم لے جانا چاہتے۔ ماں نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ سوچنے دیجئے۔ 2-3 دن کی مہلت دی اور پھر کہا ٹھیک ہے لے جائیے۔ مطلب نے اپنے ساتھ سواری پر سوار کیا۔ اب چونکہ یہ بچہ غریب ہے اور چہرے سے یتیمی جھلک رہی ہے، لباس اور ہیئت معمولی ہے، جب بچے کو لے کر مطلب مکہ مکرمہ آئے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، لوگ مطلب کو تو جانتے تھے، بچے کو نہیں جانتے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ تو میرا غلام ہے۔ اسی وقت سے یہ عبد المطلب سے مشہور ہوئے، ورنہ ان کا نام عامر یا شیبہ لقب تھا۔ عبد المطلب بڑے بارعب سردار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جلالت شان عطا فرمائی تھی۔ عرب جن برائیوں میں مبتلا تھے، عبد المطلب ان سے دور رہنے والے تھے۔ زنا سے، شراب سے، چوری سے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے، ایسی ساری چیزوں سے روکتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آتا تو غار حرا کی خلوت اور تنہائی میں چلے جاتے تھے، اور خوب سخی تھے، سخاوت اتنی تھی کہ آپ کا لقب ہو گیا تھا فیاض، اور بعضوں نے بیان کیا ہے مطعم طیر السماء، آسمان کے پرندوں کو کھلانے والا۔ یعنی ان کی سخاوت انسانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ آسمان کے پرندوں پر بھی ان کی سخاوت تھی۔ بڑے بارعب سردار تھے۔ اب ان کے الگ الگ نکاح ہوئے۔ اب چونکہ یہاں سے نبی علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داری جوڑنی ہے، تو اب میں ان کے نکاح کتنے ہوئے، ارباب سیر نے الگ الگ باتیں بیان کی۔ میں آپ کی خدمت میں جو باتیں پیش کر رہا ہوں وہ سیرت کی ایک مقبول کتاب رحمت للعالمین کے حوالے سے، ضروری نہیں کہ یہ بات صحیح ہو، اس کتاب کا میں نے حوالہ دیا۔ عبد المطلب کے کل 6 نکاح ہوئے تھے۔ پہلا نکاح ہوا تھا صفیہ بنت جنیدب نامی خاتون سے، اس سے ایک ہی لڑکا ہوا جس کا نام تھا حارث۔ دوسرا نکاح ہوا فاطمہ نامی خاتون سے، اس سے 4 لڑکے 5 لڑکیاں ہوں، 4 لڑکے۔ عبداللہ نبی علیہ السلام کے والد، عبد مناف کوئی نئے نہیں ہے، ابو طالب ہی کا نام ہے عبد مناف، عبد الکعبہ اور زبیر بڑے اچھے شاعر تھے۔ یہ 4 لڑکے ہوئے، اور 5 لڑکیاں ہوئیں، ام حکیم، بیضا، برہ، امیمہ، اروا، عاتقہ۔ یہ دوسرا نکاح ہوا۔ تیسرا نکاح لبنہ بنت حاجر سے ہوا تھا، اس سے ایک ہی لڑکا ہوا عبد العزیٰ، جس کو آپ لوگ ابو لہب کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کا اصل نام ہے عبد العزیٰ۔ چوتھا نکاح نتیلہ نامی خاتون سے ہوا، جس سے 3 لڑکے ہوئے، عباس،
زرار اور قطب۔ پانچواں نکاح آمنہ کی بہن ہی سے ہوا ہے، چچا زاد بہن، جس کا نام حالہ تھا، حالہ بنت وہب، حالہ بنت وہب۔ اس سے 4 لڑکے 1 لڑکی ہوئی، 4 لڑکے، مغیرہ، مقوم، حجل اور سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 لڑکی، اور 1 لڑکی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام کے چچاؤں میں 2 ہی چچا ایمان لائے تھے، عباس اور حمزہ، اور پھوپھیوں میں 1 ہی ایمان لائی تھی، حضرت صفیہ۔ اور 1 نکاح منعمہ نامی خاتون سے ہوا تھا، جن سے 2 لڑکے ہوئے، غیداق اور مصعب۔ اس طرح سے 6 نکاح ہوئے، 15 لڑکے اور 6 لڑکیاں ہوئی۔ یہ تفصیل رحمت للعالمین میں ہے، ابھی اس میں مزید ڈیپ میں اور گہرائی میں جانا نہیں چاہتا۔ اب عبد المطلب کے بڑے کارنامے، بڑے باروب سردار کارنامے، سب سے بڑا کارنامہ تو زمزم کے کنویں کی کھدائی کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے طفولیت کے دور میں حضرت جبرائیل کے پر مارنے سے نکلا تھا، اور پھر وہاں قبیلہ جرہم آ کر بسا، اور پھر آگے چل کر اختلاف ہوا، اور بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں جھگڑا شروع ہوا، اور بنو جرہم کو مکہ سے نکالا گیا۔ تو انہوں نے جاتے جاتے شرارت کی، زمزم کے کنویں کو ایسا بند کیا کہ زمین کی سطح پر کر دیا۔ ایک زمانے تک کسی کو معلوم نہیں، یہاں تک کہ عبد المطلب کا زمانہ آیا اور وہ حتیم کعبہ میں سوئے ہوئے ہیں، خواب دیکھ رہے، کوئی کہہ رہا ہے اٹھو مظنونہ کو کھودو۔ کہ یہ کیا چیز ہے؟ اگلی رات خواب دیکھا، کوئی کہتا ہے کہ اٹھو برا کو کھودو۔ اگلی رات خواب دیکھتے اٹھو زمزم کو کھودو۔ آپ پوچھتے زمزم کیا ہے؟ کہا وہ ایک کنواں ہے۔ 3 رات خواب دیکھے اور نشانی لگا دی گئی۔ آپ نے قریش کے سامنے خواب پیش کیا، انہوں نے تو خواب ہی سمجھا، لیکن آپ اپنے ارادے پر مصر رہے۔ ایک ہی بیٹا تھا اس وقت، اس کا نام تھا حارث، اس کو ساتھ میں لیا اور اس کو لے کر کنویں کی کھدائی شروع کی جہاں نشان لگا تھا، اور کچھ ہی مدت میں وہاں سے پانی نکل آیا۔ یہ عبد المطلب کا بڑا کارنامہ۔ جب پانی نکلا تو قریش نے خراب کرنا شروع کیا، تو آپ پریشان ہو گئے، صاف کرتے پھر خراب، صاف کرتے پھر خراب۔ دعا کی تو انہیں بتلایا گیا کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ میں اس کو پینے کے واسطے حلال کرتا ہوں۔ دعا کا یہ اثر ہوا کہ اب کوئی بھی برا ارادہ کرنا چاہتا اس پانی کے ساتھ بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شفقت فرماتے تھے۔ مسجد حرام میں کعبہ شریف کے سامنے ایک خاص مسند عبد المطلب کے لیے بچھائی جاتی تھی، اور کسی کی مجال نہیں تھی اس پر بیٹھے، لیکن نبی علیہ السلام وہاں آرام سے بیٹھ جاتے تھے۔ جب 6 سال کی عمر میں آپ اپنی والدہ کے ساتھ ننیال میں تشریف لے گئے، اور ابوا میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، ام ایمن آپ کو لے کر آئی، دادا کے حوالے کیا۔ عبد المطلب کی بڑی شفقتیں 2 سال میں پائی ہے۔ عبد المطلب فرمایا کرتے تھے کہ میرے اس بیٹے کی الگ شان ہے۔ ایک مرتبہ عبد المطلب ادھر دوڑ لگا رہے، ادھر دوڑ لگا رہے، حیران اور دعا کر رہے ہیں۔
اے اللہ میرے سوار محمد کو لوٹا دے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ میں نے اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے، اب تک وہ آیا نہیں۔ تھوڑی دیر میں نبی علیہ السلام آئے تو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا بیٹا اب میں تجھ کو اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ عبد المطلب کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔ دیکھیے عبد المطلب کے اور بھی بیٹے مگر کسی کا نام بت کے نام پر، نبی علیہ السلام کے والد کا نام یہ اللہ ہی کی طرف سے دل میں ڈالا گیا، شرک اور کفر سے بالکل پاک عبداللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا نام۔ اب عبداللہ ان کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے وقت ایک ہی بیٹا تھا اور دور جاہلیت میں جاہلانہ نظریں مانی جاتی تھی۔ عبد المطلب نے نظر مان لی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو ایک کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ اب 10 ہو گئے تو یہی عبداللہ کا نمبر تھا۔ خواب میں بتایا گیا اپنی نظر پوری کیجئے، اوفی نظرک، نظر پورا کرنے کے لیے نکلے۔ عبداللہ کی بہنیں رونے لگی کہ ابا جان ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کی چٹھی قرآن اندازی کر کے دیکھیں۔ تو نام نکلا عبداللہ اور 10 بڑھائے گئے، پھر نام آیا عبداللہ اور 10 بڑھائے گئے، حتیٰ کہ 90 اونٹوں تک عبداللہ کا نام، اور جب 100 اونٹ ہوئے تب جا کر اونٹوں کے نام کی چٹھی، اونٹوں کا نام کا قرعہ نکلا ہے۔ صفا مروہ کے درمیان وہ 100 اونٹ قربان کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچی ہے۔ عبداللہ کا لقب ہو گیا ذبیح۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، ایک صاحب آئے اور کہا یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیح کے صاحبزادے۔ نبی علیہ السلام مسکرا دیے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ 2 ذبیح؟ کہا ہاں، ایک ذبیح میرے والد عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے فدیے میں جنت سے دمبا آیا تھا۔ اب جب عبداللہ بڑے ہوئے، شادی کی عمر کو، تو والد ماجد کو فکر ہوئی اور شادی کے لیے لے کر چلے۔ وہب کی بیٹی آمنہ پسند آئی تھی اس سے نکاح کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک یہودیہ عالمہ عورت کے پاس سے گزر ہوا، اس کا نام تھا فاطمہ بنت مر۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ عبداللہ کو بہکانے والی اور گناہ کی دعوت دینے والی کتنی عورتیں تھیں، تفصیل سے کلام کیا ہے مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مگر میں آپ کی خدمت میں سیرت المصطفیٰ کی بات پیش کرتا ہوں کہ فاطمہ بنت مر ایک یہودیہ عالمہ ہے اور وہ عبداللہ کو اپنی طرف بلا رہی۔ عبداللہ بچپن سے شریف تھے، شاعر بھی تھے، فوراً جواب دیا اما الحرام فالممات دونہ والحل لا حل فاستبینہ، کہ جس حرام کام کی طرف تو مجھے بلا رہی ہے اس حرام کام کے مقابلے میں تو مر جانا میرے لیے آسان ہے، اور یہ کام جس کو تو چاہتی ہے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ شریف آدمی تو اپنے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ خیر، یہ دونوں باپ بیٹے آگے چلے، نکاح ہوا اور اس دور کے دستور کے موافق کچھ دن وہاں رہے۔ جب واپس آئے تو فاطمہ بنت مر نے پھر دیکھا، لیکن وہ بڑی سمجھدار تھی کہ عبداللہ تم میرے پاس سے جانے کے بعد کہاں گئے تھے؟ کہ میں نے وہب کی بیٹی آمنہ سے شادی کی ہے،
یہ کہنے لگی میں کوئی فاحشہ اور بدکار عورت نہیں ہوں، تم جب جا رہے تھے میں نے تمہاری پیشانی پر نور نبوت کو دیکھا تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ وہ میرے پیٹ میں آ جائے، مگر لگتا ہے وہ دوسری جگہ منتقل ہو چکا ہے، ورنہ میں فاحشہ اور بدکار عورت نہیں ہوں۔ اس طرح عبداللہ کی شادی ہوئی اور کچھ دن وہیں رہے، اور نبی علیہ السلام کا بھی حمل قرار پایا۔ اب عبداللہ سفر کے لیے نکلے اور مدینہ منورہ سے ہو کر ہی جا رہے تھے تو ٹھہر گئے اپنی ننیال میں، بیمار ہوئے اور انتقال فرما گیا۔ اس وقت نبی علیہ السلام دروس التاریخ جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے اپنی والدہ کے پیٹ میں 7 مہینے کے حمل کی شکل میں، اور ایک روایت میں 8 مہینے کی، اور ایک ضعیف قول یہ کہ آپ پیدا ہو چکے تھے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے۔ تو عبداللہ کا انتقال ہوا، 18 سال یا 25 سال یا 28 سال یا زیادہ سے زیادہ 30 سال، 4 قول بیان کیے گئے، 28 25 28 30 سال کی عمر میں۔ اور ترکے میں کیا چھوڑا ہے؟ 5 اونٹ، چند بکریاں اور ایمن نامی باندھی، ان کو چھوڑا۔ اب وہ وقت آیا جس میں تاجدار مدینہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ کہتی ہے کہ آمنہ کو جب ولادت ہوئی، یہاں ایک بات یہ بھی سمجھے کہ ایک بات یہ بیان کی گئی کہ آپ کی والدہ کو حمل کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حمل کا ثقل اور وزن محسوس ہوا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں میں تطبیق دی کہ ممکن ہے ابتدائے زمانہ میں تکلیف نہ ہو، اخیر میں ہوئی ہو۔ اب جب یہ دونوں باتیں سامنے آئی تو میرے دماغ میں ایک بات یہ آئی، یہ میرے دماغ کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے آمنہ کو تکلیف ہوئی ہو، اس لیے کہ جب صاحب وحی پر وحی آتی تھی اونٹنی بوجھ برداشت نہیں کر پاتی اور وہ بیٹھ جاتی تو ممکن ہے اماں جان کو بھی تکلیف ہوئی ہو، واللہ عالم۔ خیر، تو عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ کہتی ہے میں وہیں تھی جب آمنہ کو ولادت ہوئی، پورا گھر نور سے بھر گیا اور ایک روشنی نمودار ہوئی جس سے ملک شام تک کے محلات روشن ہو گئے۔ اب آخری بات یہ سمجھ لے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس سال ہوئی جس سال ابرہہ کے لشکر نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی، اور یہ چڑھائی کا واقعہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے کا ہے۔ تو سال کون سا یہ تو ٹھیک ہے، اچھا مہینہ کون سا تھا؟ 6 قول بیان کیے گئے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، رجب اور رمضان۔ لیکن علامہ زاہد الکوثری علیہ الرحمہ بڑے عالم محقق گزرے، وہ فرماتے ہیں ربیع الاول کے علاوہ جتنے قول بیان کیے گئے وہ سب مردود اور ضعیف ہے۔ صحیح قول آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ اچھا تاریخ کون سی تھی؟ یہ بھی بڑا اختلافی مسئلہ ہے۔ حافظ مغلطائی انہوں نے 2 ربیع الاول کی تاریخ بیان کی ہے۔ نمبر 2، مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نے اپنی کتاب سیرت المصطفیٰ میں 8 ربیع الاول کی تاریخ بیان کی ہے۔ امام باقر نے 10 ربیع الاول کی تاریخ بیان کی ہے، اور امام المغازی محمد بن اسحاق نے 12 ربیع الاول کی تاریخ بیان کی ہے۔ عوام و خواص میں یہی مشہور ہے۔
اس کے علاوہ 17 اور 22 کی تاریخ کا بھی قول ملتا ہے، لیکن زیادہ صحیح آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ سیرت النبی میں علامہ شبلی نعمانی نے، اسی طرح علامہ سید سلیمان ندوی نے، قصص القرآن میں مولانا حفظ الرحمان صاحب نے، اور ان سب حضرات نے، بلکہ فلکیات کے ماہر محمود پاشا کی تحقیق سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کی ہے۔ اچھا، انگریزی تاریخ کون سی تھی؟ اس میں بھی الگ قول بیان کیے۔ 17 جون 569 عیسوی، یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی تحقیق ہے۔ 20 اگست 570 عیسوی، دارالعلوم دیوبند کے سابق استاد حدیث مولانا حبیب الرحمان صاحب نے اپنے مقالات میں یہ دونوں قول بیان کیے۔ اور اس کے علاوہ 10 ربیع الاول، 10 اپریل اور 20 اپریل کا قول بھی ملتا ہے 570 عیسوی کا۔ وقت کون سا تھا؟ بعض کہتے رات کا وقت تھا، بعض کہتے ہیں دن کا تھا۔ اصل بات یہ کہ صبح صادق کے وقت ہوئی ہے، اور صبح صادق کا وقت ایسا ہے کہ آپ اس کو رات میں بھی شمار کر سکتے ہیں، دن میں بھی شمار کر سکتے ہیں۔ دن کون سا تھا؟ ساری روایات اس بات پر متفق ہے کہ پیر کا دن تھا۔ اور گھر کون سا تھا جس میں ولادت ہوئی؟ تو یہ گھر بعد میں چل کر حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف کے قبضے میں آیا تھا۔ آج کے دور میں جب ہم صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہو کر پیچھے سے نکلتے باب السلام کی طرف سے، تو سامنے ایک مکتب لائبریری نظر آتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس مکان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو یہ مختصر وقت میں نے مختصر باتیں آپ کے سامنے پیش کی، بہت کچھ باتوں کو چھوڑ دیا، اور اسی لیے تاکہ آپ کو سیرت کا چسکا لگے، یہ ہلکی جھلک پیش کی ہے۔ میرے بھائیوں، چند پیغامات آپ کی خدمت میں۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام سے سچی محبت پیدا کیجیے، برائے نام نہیں۔ نمبر 2، محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب کہ ہم آپ کی سیرت اور محبت کے واقعات پڑھیں گے۔ تو آپ بتائیے، کیا سیرت کی کتاب خرید کر پڑھیں گے؟ کھانا بعد میں جائے پیٹ میں، پہلے نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک صفحہ بھی پڑھ کر اپنے گھر والوں کو سنائیں گے۔ ہم خود واقف نہیں تو ہم دوسروں کو کیا پیغام پہنچائیں؟ تیسرا کام، ہر چیز میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا۔ اور چوتھا کام، محبت کا ادنا تقاضا یہ ہے کہ ہم کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ زیادہ تو وہ آپ کی مرضی، جتنا پڑھے کم ہے، جتنا پڑھے۔ اگر ہم ان چند باتوں پر عمل کریں گے تو ممکن ہے نبی علیہ السلام کی محبت بھی پیدا ہوگی، اور نبی علیہ السلام کی معرفت بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، ہمارے مولانا اسجد صاحب موجود نہیں ہے، اسی طرح حافظ زبیر صاحب، مسجد کے منتظمین، سب کو، کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جو حضرات پابندی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اطمینان سے یہاں بیٹھ کر 10-11 دن تک اکابر کے بیانات سنتے رہے یا دوسروں تک پہنچاتے رہے، ان تمام کی خدمت میں بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کے اس بیٹھنے کو جنت میں نبی کی خدمت میں بیٹھنے کا سبب بنائے، بس یہی دعا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رب کریم ہم مجرم ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم قصوروار ہیں، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے، دن رات صبح شام ہر دم ہر پل آپ کی نعمتیں بارش کی طرح ہم پر برستی رہی، مگر ہم تو غدار ہیں، ہم تو احسان فراموش ہے، ہم تو باغی ہیں، ہم نکموں نے آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو اور آپ کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو آپ ہی کی نافرمانیوں میں کھپایا۔ رب کریم لیکن ہمارے لیے ایک ہی تو در ہے، آپ کا در ہے، اگر اس در سے آپ ہمیں نکال دے ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے سنا، نہ صرف سنا بلکہ ہمارا یقین ہے کہ جو آپ کے در پر آ گیا وہ نوازا گیا، جو آپ کے در پر آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس نے منزل مقصود کو پا لیا۔ اے وہ ذات پاک جس نے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا، جس نے ابو سفیان کو معاف کیا، صحابی بنا دیا، وحشی کو معاف کیا، صحابی بنا دیا، کلیجہ چبانے والی ہندا کو معاف کیا، صحابیہ بنا دیا، ڈاکوؤں کے سردار فضیل بن عیاض کو ولیوں کا سردار بنا دیا، شراب کے نشے میں جانے والے بشر حافی کو عشق نبوی اور عشق الہی کا نشہ چڑھا دیا۔ رب کریم ہم جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں، اے اللہ کچھ نظر کرم ہم پر بھی فرما، اے اللہ کچھ نظر کرم ہم پر بھی فرما دے، اے اللہ کچھ نظر کرم ہم پر بھی فرما دے۔ بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں، بڑے ارمانوں کے ساتھ آئے ہیں، تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے اللہ حال تو یہ ہے کہ حرام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہمارے دل اتنے سخت اور اتنے سیاہ ہو چکے کہ آنسو بھی خشک ہو گئے، ہمیں تو اب رونا بھی نہیں آتا۔ الہ العالمین، الہ العالمین، لیکن آپ کو تو جھوٹ موٹ کے آنسو بھی پسند ہے۔ اے اللہ کوئی تو تیرا مقبول بندہ یہاں موجود ہوگا۔ اے اللہ سفید ریش بوڑھوں کے ہاتھ اٹھے ہیں، نیک صالح جوانوں کے ہاتھ اٹھے ہیں، معصوم بچوں کے ہاتھ اٹھے ہیں، اور خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے آپ کو بھی حیا آتی ہے۔ اے اللہ ایک مثال ایسی نہیں مل سکتی کہ آپ نے کسی کو خالی ہاتھ خالی دامن واپس کیا ہو۔ اے اللہ آپ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں تبھی تو ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی، ورنہ ہم بھی اوروں کی طرح لغویات اور لغویات میں یہ اوقات گزار رہے ہوتے۔
تیرا کرم تھا، تیری توفیق تھی، ہم یہاں آئے، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے تیرے حبیب کی باتیں سنی، اب تیری توفیق ہوئی تو ہم نے ہاتھ اٹھا لیے، تیری توفیق ہوئی تو ہم نے توبہ کے جملے کہہ دیے۔ اے وہ ذات، ہمارے بس میں جتنا تھا ہم نے کر لیا، آگے مغفرت کا صدقہ ڈالنا وہ آپ کا کام ہے۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ تیرے حقوق کی ادائیگی کا ہمیں اہتمام نصیب فرما، تیرے محبوب کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب، اے اللہ نبی علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرما، ہر قول و عمل میں ان کا اتباع نصیب، اے اللہ صحابہ کو جو آپ نے محبت عطا فرمائی تھی اس کا ادنا حصہ ہمیں نصیب فرما۔ سچ بات یہ ہے ہم نے تیرے محبوب کو جانا نہیں ہے، اے اللہ کسی نے خوب کہا تھا خدا نے اپنی عطا کی حد کر دی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا، آپ نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا پھر بھی ہمیں قدر۔ اے اللہ ہم نے تیرے محبوب کو پہچانا نہیں، آج اغیار ان کی گستاخیوں پر گستاخی کرتا جا رہا۔ اے اللہ کبھی آپ کی شان اقدس پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کبھی آپ پر الزام لگایا جاتا ہے، کبھی آپ کی ازواج مطہرات کو بدنام کیا جاتا ہے، کبھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سیرت پڑھنے کی، سیرت سمجھنے کی، سیرت پھیلانے کی اور اغیار تک سیرت پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سیرت پر جما دے، اے اللہ ہمیں سیرت کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار عالم ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، ہر ایک کو جزائے خیر عطا فرما، منتظمین مسجد کو بھی جزائے خیر عطا فرما، جنہوں نے جس لائن سے محنتیں کی ہیں تمام کی محنتوں کو، تمام کے بیٹھنے سننے کو نجات کا، مغفرت کا، رفع درجات کا سبب بنا دے۔ اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم شامل حال فرما، جو مانگا عطا فرما، رہ گیا وہ بھی اپنے فضل سے نصیب فرما، ان دعاؤں کو اپنے فضل و احسان سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔